ثاقب بشیر صاحب جی میں ایک نقطہ اٹھاؤں گا کہ جو آئینی عدالت پہ تنقید ہو رہی ہے اور دوسری جانب سے حکومت کہہ رہی ہے، بلکہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا اور حکومت نے بھی کہا ہے کہ یہ میثاق جمہوریت کا حصہ ہے، جس پر عمران خان نے بھی دستخط کیے ہیں، مولانا فضل الرحمان نے بھی دستخط کیے ہیں۔ ایک آئینی عدالت بننا ہی کیوں غلط ہے، اس پر ہی کیوں تنقید ہو رہی ہے؟ اور دوسرا میرا کوشچن یہ ہوگا دونوں حضرات سے، باری باری اس کا جواب دیجیے گا کہ آج کچھ ججز نے خط لکھا چیف جسٹس کو، کیا پارلیمنٹ اگر سپریم ہے، پارلیمنٹ ایک قانون سازی کر رہی ہے، وہ غلط ہے صحیح ہے، اس کی تنقید ہو رہی ہے، کوئی اپنے موقف پیش کر رہے ہیں، کیا ججز کا خط لکھنا جو ہے تو انہیں پارلیمنٹ میں نہیں آتا؟ یہ دونوں کا اچھا، جو آئینی عدالت کی آپ نے بات کی وہ اس کو سمجھنا ضروری ہے، اس کانسیپٹ کو جو 2006 میں آیا۔ 2006 میں کانسیپٹ یہ تھا، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس پر کنسنسس تھا کہ جنرل مشرف کا جو دور تھا اس دور میں جو کچھ ہوا آئین کے ساتھ ہم ایک آئینی عدالت بنائیں گے جس کی عمر ہوگی 6 سال، اور وہ بات ہو رہی ہے 2006 یعنی کہ 2008 میں بنتی ہے تو 2014 تک بنے گی۔ اس کے پیچھے ایک ویژن تھا اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بہت پاس میں جا چکی ہیں۔ آج 2025 میں ہم کھڑے ہیں، آج 2006 والا آپ کیسے امپلیمنٹ کر رہے ہیں؟ پولیٹیکل پارٹیز کا اختیار ہے، ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جو پھر آئینی عدالت میں جو آپ دوسری بات کی کہ اعتراض کیا آتا ہے، اعتراض یہ آتا ہے چیف جسٹس آئینی عدالت کا سپریم کورٹ کے 14 ججز میں سے وزیر اعظم لگائیں گے۔ ہمیں نہیں، ایسا نہیں ہے کہ وزیر اعظم کیوں لگائیں گے، لیکن جب پولیٹیکل اپوائنٹی ہوگا وزیر اعظم اپنے اختیار سے لگائیں گے تو ظاہری سی بات ہے کیا وہ جانبداری سے فیصلے کر سکیں گے؟ پھر جو ججز لگنے ہیں وہ بھی ایگزیکٹو نے لگانے ہیں، وفاقی آئینی عدالت کے جو 6 یا 8 ججز جتنے بھی لگنے ہیں وہ ان کی ثوابدید ہونی ہے اور کسی کی نہیں ہونی، تو کیا وہ جانبداری سے فیصلے کر سکیں گے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو عدلیہ کی آزادی کے ارد گرد گھومتے ہیں کہ کہیں وہ جو ہے وہ سلب تو نہیں ہوئی۔ بات کی آپ نے جو لیٹر کی بات کی، انٹرنلی جب وہ جو لیٹر اس قسم کے وہ لکھتے رہے ہیں اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ ان کو جو سپریم جو پارلیمان ہے وہ سپریم ہے وہ کر سکتی ہے، اس قسم کی لیجسلیشن کر سکتی ہے، لیکن پارلیمان جہاں آپ نے کہا وہاں پہ بھی ایشوز ہیں نا کہ 26ویں، میں آخری بات کروں گا، 26ویں آئینی ترمیم میں ایک لیجسلیشن ہوتی ہے، آئینی بینچ بنتا ہے۔ آئینی بینچ میں جو ایگزیکٹو تھا اس نے جوڈیشل کمیشن کے ذریعے، ان کی کیونکہ میجارٹی تھی، انہوں نے اپنی من پسند کے ججز کو آئینی بینچ میں بٹھایا، پھر آئینی بینچ نے مخصوص نشستوں کی نظر ثانی کے اس کا فیصلہ کیا، حالانکہ پاسٹ میں یہ پریسیڈنٹ تھا کہ جو ججز موجود ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں، نہیں بٹھایا گیا۔ وہ بیٹھے، انہوں نے ساری نشستیں جو ہے وہ دے دی جناب مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں بانٹ دی کہ یہ لے جی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ان کی 2/3 میجارٹی ہو گئی پہلے قومی اسمبلی میں، پھر اس کی بنیاد پر سینٹ کے الیکشن ہوئے تو ان کے سینیٹر بھی بن گئے۔ تو یہ بھی چیزیں ہمیں دیکھنی ہوں گی کہ یہ ایک تو آئینی عدالت بنی اور آئینی عدالت میں ثاقب بشیر صاحب نے فرمایا کہ 2006 کا ویژن تھا جو کہ اب 2025 ہے، کیا وہ تبدیلیاں ہوئی ہیں کہ اب آئینی عدالت کی ضرورت نہیں ہے؟ اور دوسرا وہی سوال میرا آپ سے ہے کہ اس طرح اگر ججز خط لکھیں گے چیف جسٹس کو کہ نوٹس لیا جائے، ان کو روکا جائے، کیا یہ سپرمیسی جو ہے وہ کمپرومائز نہیں ہوتی؟ تیسرا میں جلدی سے سوال کروں گا کہ اب جو ترمیم ہو گئی ہے کیا وکلا تحریک کوئی چلنے والی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ آئینی عدالت کی بات کر لیتے ہیں۔ 2008 میں جو تقاضے تھے، بالکل ثاقب بشیر کی بات ٹھیک ہے، اس میں 6 سال کی بات کی گئی ہوگی، میں نے COD نہیں پڑھا ہے، لیکن ثاقب صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم 2025 میں بیٹھے ہیں۔ 2025 میں تقاضے مختلف ہو سکتے ہیں۔ اب اس آئینی عدالت کو بنانے کا مقصد کیا ہے یہ وفاقی حکومت بتا سکتی ہے کہ کس مقاصد کے تحت یہ آئینی عدالت انہوں نے بنائی ہے، لیکن یہاں پہ اگر ہم عدلیہ کے اختیارات کی بات کریں 27ویں آئینی ترمیم کی روشنی میں، تو عدلیہ کے سپریم کورٹ کے 2 اختیارات ہیں، ایک 184 کے تحت اوریجنل جورسڈکشن تھی اور ایک 184(3) کے تحت ان کی ایپلیٹ جورسڈکشن تھی۔ ہوا یہ ہے کہ جو اس آئینی ترمیم کے ذریعے جو آئینی عدالت بنائی گئی ہے، اوریجنل جورسڈکشن جو ہے وہ تفویض کر دی گئی ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو، اور جو ایپلیٹ جورسڈکشن ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس رہے گی۔ اب ایپلیٹ جورسڈکشن میں کن لوگوں کے کیسز آتے ہیں؟ پہلے تو جوائنٹلی جب کام کر رہے ہوتے تھے تو جو پبلک کے کیسز ہیں، ڈائریکٹلی پبلک کے کیسز کون سے ہوتے ہیں؟ کوئی رینٹ کا کیس ہے، کوئی پراپرٹی کا کیس ہے، 40 سال تک آپ کو وہ کیس لڑنا پڑتا تھا، فوجداری کے کیسز ہیں، لڑائی جھگڑے کے کیسز ہیں، مرڈر کے کیسز ہیں، تو وہ کیس متاثر ہوتے تھے۔ اب ان دونوں چیزوں کو بائیفرکیٹ کر دیا گیا ہے، جو پبلک کے یہ بات نہیں مان رہا، لیکن ایک چھوٹی سی بات یہ فرمائیں۔ ابھی جو بات دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جس طرح ابھی ثاقب بشیر صاحب نے بات کی کہ جی آئینی عدالت نے اور سب نے مل جل کے یہ جو سیٹیں ہیں ان کو دے دی، بیسیکلی ابھی اگر ہم دیکھیں اپنا کمنٹیریٹ دیکھیں تو یہ کنٹروورشل ہے، اس کی اکثریت بھی
جو پارلیمان اس وقت یہ پاس کر رہی ہے کہ بھائی تیسری پارٹی کی چوتھی پارٹی کی سیٹیں آپ کو دے دی اور اس پہ جو ورڈکٹ آیا ہے وہ بھی کنٹروورشل ہے جو آئینی عدالت کا، تو اس سے کچھ ذرا کوئی شکوک و شبہات بڑھ نہیں جاتے ہیں؟ قاضی صاحب اس کو جو ہم کنٹروورشل کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ کنٹروورشل نہ ہوتی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو جج صاحب خط لکھنے والے ہیں، سنے تو صحیح اپنی خط وہ جج صاحب سے ہی جڑا ہے، وہ جو خط ہے جو بات ہے وہ خط لکھنے والے جج صاحب سے جڑی ہے۔ آج ہم کہہ رہے ہیں کہ جو فیصلہ دیا گیا جس میں وہ سیٹیں ریزرو جو ہے وہ دوسری پارٹیز میں تقسیم کر دی گئیں، یہ مرحلہ آنا ہی نہیں تھا۔ 22 جولائی 2024 کو یہ فیصلہ آیا تھا اور 3 دن کے بعد نظر ثانی کی درخواست آ گئی تھی۔ اس وقت 26ویں آئینی ترمیم دور دور تو کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ سنیں تو صحیح مرحلہ آیا یا نہیں آیا؟ سوال یہ ہے کہ وہ سیٹیں اٹھا کے ان کی جھولی میں ڈال کیسے دی آپ نے؟ مرحلہ غلط تھا، سب غلط تھا۔ سن لینا سر، سنا تو کریں نا پوری بات۔ بات یہ ہے کہ اگر وہ 15 جولائی کو وہ کیس سننے کا فیصلہ منصور شاہ صاحب کر لیتے اور نہ کہتے کہ ہم نے چھٹیوں پہ جانا ہے، میں نے جانا ہے، منیب اختر نے جانا ہے، تو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ایک کمپلشن بن گئی تھی کہ جو انٹرپریٹیشن کا کیس ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ہی سنے گا، اور کانسٹیٹیوشنل بینچ میں نہ منصور شاہ صاحب نامزد تھے، نہ اپنا منیب اختر صاحب نامزد تھے، تو پہلے والا بینچ سنتا 15 جولائی کو فوری طور پہ، تو وہ پہلے والا فیصلہ برقرار رہتا، وہ سیٹیں انہیں کے پاس رہ جاتی۔ کوالٹی آف دی ججمنٹ، آئی ایم اونلی ٹاکنگ اباؤٹ دی کوالٹی آف دی ججمنٹ، اور ہسٹری اسے کیسے دیکھے گی؟ ایک چیز میں ایڈ کر دوں، ہم اس کو یہاں پر سامنے لے لیتے ہیں اس معاملے کو کہ ترمیم ہو چکی ہے، یہاں سے سینٹ سے منظور ہو چکی ہے، اب پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی میں پیش ہوگی، وہاں سے بھی منظور ہو جائے گی، ووٹ ہے حکومت کے پاس۔ اب ہوگا کیا کوئی تحریک چلے گی اس کے خلاف؟ وکلا اٹھیں گے، وکلا ہڑتال کریں گے؟ آپ عدالتوں کو بڑی گہری نظر سے دیکھتے ہیں، ہوگا کیا مستقبل میں کیا ہونے والا؟ ایک صرف چیز میں ایڈ کر دوں، جو بات کی جا رہی ہے کہ کون سی ترمیم ہو سکتی ہے اور کون سی نہیں ہو سکتی، اور جو توہین پارلیمان کی آپ نے بات کی تھی، 1973 کا جب آئین آیا نا، اس میں کچھ سیلینٹ فیچر جو ہے وہ بنائے گئے تھے کہ جن کو آپ نے اگر چھیڑ چھاڑ کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ اس میں ایک انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا بھی پورا سبجیکٹ ہے کہ جوڈیشری عدلیہ آزاد ہوگی۔ تو جب پوری عدلیہ کو آپ نے مطلب سپریم کورٹ کو آپ نے کٹ کر دیا، تو جب کٹ کر رہے ہیں تو اس پہ سوالات تو اٹھیں گے کہ کیسے کر رہے ہیں۔ جو آپ نے بات کی کہ اب کیا سوال، تحریک نظر آ رہی ہے، تحریک فوری طور پر نظر بالکل بھی نہیں آ رہی۔ اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان بار کونسل، اس میں میجورٹی جو ہے وہ جو اعظم نذیر طارق صاحب یعنی کہ حکومت کا گروپ ہے، احسن بون صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں، ان کے ایک ہی گروپ ہے، تو اس لیے ان کی میجورٹی ہے۔ تو یہ 2 بڑی وکلا تنظیمیں ہیں جو لیڈ کیا کرتی ہیں۔ اب 1 سال کے بعد اگر حامد خان گروپ یا وہ گروپ آ جائے کہ جو ان ترامیم کے خلاف ہے، تو وہ ہو سکتا ہے تحریک شروع کریں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے سال بھی حامد خان وغیرہ جو کیونکہ لیڈ میں نہیں تھے پاکستان بار کونسل سپریم کورٹ بار میں، تو وہ تحریک نہیں آگے بڑھ سکی۔ اس کی وجہ یہی بتائیے گا عمران صاحب کہ کیا تحریک کا کوئی جواز ہے، کوئی آ رہی ہے، دونوں باتوں سمجھ گئے ہیں؟ وہی سوال ہے جو ثاقب صاحب سے آپ نے پوچھا ہے۔ دیکھیں پہلے تو سیلینٹ فیچر کی بات کرتے ہیں۔ 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں سیلینٹ فیچر واضح نہیں کیے گئے تھے۔ یہ جو ملٹری 21ویں ترمیم کا کیس تھا، ملٹری کورٹ کا کیس تھا، 2015 میں جا کے اس کو جیسے شیخ عظمت سعید صاحب نے اپنی ججمنٹ میں واضح کیا تھا کہ یہ سیلینٹ فیچر ہیں، ان کو آپ چھیڑ نہیں سکتے۔ وہ ایک ججمنٹ ہے، لیکن پارلیمنٹ کا قانون سازی کا جو اختیار ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہے۔ جہاں تک بات ہے تحریک کی اگر ہم بات کریں تو فوری طور پہ تحریک جو ہے وہ ہمیں چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ہم نے پارلیمنٹ میں دیکھ لیا 2 دن پہلے اپوزیشن الائنس نے جو اعلان کیا تھا کہ ہم اس ترمیم کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے، آج وہ بائیک آؤٹ کر کے چلے گئے۔ جو احتجاج انہوں نے پرسوں شروع کرنا تھا، نہ رات کوئی لوگ نکلے ہیں، نہ آج کوئی لوگ نکلے ہیں، تو تحریک تو فی الحال چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ عمران وسیم صاحب، جناب میاں صاحب، جناب ثاقب بشیر صاحب، ناظرین ہم نے کوشش کی اس کو سمجھنے کی۔ بہرحال ہسٹری اپنی ورڈکٹ اس پہ ضرور دے گی، اس کے حسن و قبح پہ بات بھی ہوگی، یہ کیا ہے اور کیا سلسلہ، اور 28ویں ترمیم کو بھی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا ہوگی اور اس سے کس کس کے اختیارات کم ہوں گے، بڑھیں گے، عوام کے لیے بھی کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا، ابھی تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔